عزیزان گرامی، میرے مومن بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مسلمان کی زندگی کے سب سے عظیم اور پاکیزہ دن اور سب سے بلند مقام اور اعلیٰ ایام وہ ہیں کہ جن کی آمد کے ساتھ ہی رب رحمان کی رحمتوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اس کی عطائیں برسنے لگتی ہیں اور اس کی بخشش و عنایت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ مبارک ایام ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جس کی عظمت و شان کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان کی قدر و منزلت کو رفعت عطا کی اور اپنی کتاب عزیز فرقان حمید میں ان کی قسم کھا کر ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ یہی وہ متعین اور مقررہ ایام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی اور متعین دنوں میں وہ لوگ اللہ کا نام لیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کا مقام انتہائی عظیم ہے، ان کی خیر و برکت بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ذو الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ میرے دوستوں، ایمانی بھائیوں، یہ وہ بابرکت ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے رب کی بندگی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رحمتوں کے طلبگار رہتے ہیں اور اس کے در کے سوالی بنے رہتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں نہ کریں جبکہ اللہ رب العزت نے ساری عظیم عبادات کو ان بابرکت ایام میں جمع فرما دیا ہے۔ چنانچہ ان دنوں میں نماز، روزہ، صدقات، خیرات، حج بیت اللہ، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، تکبیرات تشریق، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب وہ عظیم عبادات ہیں جو ان دنوں کے علاوہ کسی اور وقت میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان ایام کو غنیمت جانے، ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنائے اور ایک ایک پل رب تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں گزار دے۔ اللہ کے نیک بندوں، ان مبارک ایام کا بہترین استقبال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، دل کو ہر برائی سے پاک و صاف کرے اور اپنے دل میں جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ منہا، یعنی جس نے اپنے بھائی کی حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی سے اس سے بری الذمہ ہو جائے،
چنانچہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق کھایا ہے تو وہ ادا کر دیں۔ اور ان دنوں میں ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ وقت اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، تکبیرات تشریق کہتا رہے، اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس لیے ان میں تحلیل و تکبیر اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور فرمائیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کتنے مختصر الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظمت والے کلمات ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش تک بلند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا نام بار بار دہراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الذین تذکرون من جلال اللہ وتسبیحہ وتحمیدہ وتہلیلہ تتعطف حول العرش لہن دبی کدبی النحل یذکرن بصاحبہن افلا یحب احدکم ان لا یزال لہ عند اللہ شیء یذکر بہ، یعنی جو تم اللہ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہو اور سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہتے ہو، تو یہ اذکار عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذکر کرنے والے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تمہارا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے حضور تمہارا تذکرہ کرتا رہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہر وقت ان کلمات کا ورد جاری رکھیے، فرض نمازوں کی پابندی کیجیے اور نوافل کی کثرت کیجیے، تاکہ آپ ارض و سما کے رب کی محبت پا سکیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یعنی میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، یعنی فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، نفل نمازوں کی چند رکعات آپ کو رب تعالیٰ سے قریب کر سکتی ہیں، لہٰذا ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، اور فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ رب تعالیٰ کی تسبیح و تکبیر سے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول اپنائیں، اپنے رب کے عطا کردہ رزق میں سے صدقہ و خیرات کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کریں، جو آپ کے ساتھ برا کرے اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور ان مبارک ایام کے گزر جانے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ گزرا وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا۔
نہ ہی زندگی کے صبح و شام پلٹ کر آتے ہیں۔ اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے آج کو اپنے کل کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ کوئی بیماری یا معذوری پیش آنے سے پہلے اپنی صحت کے دنوں کو قیمتی بنائے۔ مصروفیات سے پہلے فرصت کے اوقات کو غنیمت جانے اور زندگی ہی میں موت کے بعد کی منازل کی تیاری کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ کو غنیمت جاننے والوں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بہت عظیم اجر و ثواب ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور جتنے دن روزہ رکھنے کی ہمت ہو ضرور روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا بھی خصوصی اہتمام فرمائیں، کیونکہ جو بندہ اس دن کی قدر جانے اور روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ ذرا سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ سبحان اللہ، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم عطیہ ہے، کیا عظیم احسان ہے۔ صرف ایک دن کے روزہ رکھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت بندے کے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرماتا ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یعنی کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے بڑھ کر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہو۔ سبحان اللہ، لہذا میرے بھائیوں، عرفے کے دن کا ایک لمحہ دعا و استغفار میں گزاریں تاکہ آپ اپنے رب کے بے پناہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی سب سے افضل دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظیم کلمات کو اس عظیم دن کی سب سے بہترین دعا قرار دیا، کیونکہ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی کبریائی کا اقرار بھی ہے، اور اس کے فضل عظیم کا بیان بھی ہے۔ تو جب بندہ صدق دل سے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی
اس پر اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عطا و کرم کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، یعنی جب کوئی آپ کی تعریف و توصیف بیان کرنے لگے تو پھر اسے آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی یہ تعریف ہی حاجت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیزوں، رب تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا کریں، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، اور انہی دونوں چیزوں کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں مقبول و منظور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تشریف فرما تھے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، یعنی مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی۔ تو آئیے ہم بھی بارگاہ الہی میں خوب حمد و ثنا کریں، اللہ رب العزت ہماری توبہ و استغفار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اس عشرہ ذی الحجہ کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو علانیت وسر لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد دائما ابدا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد خاتم المرسلین وعلى آلہ وزوجاتہ الطاہرات امہات المؤمنین وصحبہ الغر المیامین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔